الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے رب، جنت میں آپ کے پاس کون رہے گا، آپ کے نزدیک کون رہے گا، اور آپ کے عرش کے سائے میں کون بیٹھے گا، جبکہ آپ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دو باتیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، جنت میں آپ کے قریب کون رہے گا، آپ کے پاس کون رہے گا، ایک۔ دوسرا، آپ عرش کے سائے میں کسے جگہ دیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے وہ لوگ ہیں، میرے وہ بندے ہیں جن کو میں اپنے قریب رکھوں گا اور ان کو عرش کے سائے میں جگہ بھی دوں گا، جو آنکھوں سے زنا نہیں کرتے، جو آنکھوں سے زنا نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت پر بری نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب رکھتا ہے جنت میں۔ ایسے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دیتی ہے۔ دیکھو، بد نظری، بری نظر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بار بار حفاظت فرمائے۔ یہ آنکھ اللہ دیا ہے، تو ان آنکھوں کو صرف اس لیے بچا کو رکھنا کہ ہمیں مرنے کے بعد انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے، ستانا ہے۔ خالی ہمیں کھاتے سو کھانے میں ہمارے بھائی ہو یا ہماری بہن ہو یا ہماری ماں ہو یا ہمارے باپ ہو، کوئی تھوڑا ان کے منہ سے تھوڑا نکل کو ہمارے پلیٹ میں گر گیا، منہ سے نکل کو گر گیا، تھوڑا جھوٹا ہو گیا، کھانے دل مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ تو پوری دنیا کے مزے لے لے کو آنکھوں سے، پھر انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا کا، تو کہاں کا انصافی ہے؟ اللہ کو میلی کچلی آنکھوں سے۔ یہ بڑا افسوس آج بد نظری، بری نظر نوجوانوں میں نہیں، عورتوں میں بھی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ صرف مرد بنے کس نہیں، عورتوں کو ٹانگ کو جھانک کو دیکھتے سو، بلکہ عورتیں بھی مردوں کو دیکھتی رہتی، دونوں کے لیے اللہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ دل پاک رہا تو بس، بہت سارے کیا بولتی، دل پاک رہنا، ہماری نظریں اچھی، دل پاک رہا تو بس۔ ہمارا حضرت بولتے تھے کہ دل کو سرف ایکسل سے دھوئے گا تمہیں، نہ تو ٹائٹ ڈال کو دھوئے گی۔ صحابیہ سے بھی زیادہ دل پاک تھا تمہارا، صحابہ سے بھی زیادہ دل پاک تھا تمہارا، ہاں؟ ارے بولو بھائی۔ پھر ایک عورت جا رہی تھی راستے میں، تو ایک آدمی کہنے لگا، برقعے میں تھی، مکمل حجاب میں تھی، آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں جتنی خوبصورت ہیں گا تو انہیں کتنی اچھی رہیں گا۔ سیدھا گھر گئی، اپنے خادم کو بلائی، چاقو لی، سوچ اپنے دونوں آنکھوں کو نکال ڈالی چاقو سے، کام کرنے والا نوکر، ہاتھ میں رکھو دیکھو بھیج رہی، اور بول کر بھیجی کہ جن آنکھوں پر غیر مرد کی نظر پڑ گئی، اب وہ آنکھوں کی ضرورت ہی نہ، میں تو یہ آنکھیں رکھ لی تھی سو اللہ کو دیکھنے کے واسطے، اب یہ باسی ہو گئے، یہ میلے ہو گئے، اب ضرورت نہیں بچی ان آنکھوں کی۔ کیا ایمان دیکھو، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی جس کی نظر اٹھی عورت پر یا عورت کی نظر اٹھی مرد پر، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نظر کو نیچے کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ایسا ایمانی سکون اور لذت دیتی کہتے ہیں، اللہ کی قسم موت تک اس کا مزہ جاتا نہیں کہتا، اتنا مزہ دیتی کہتا اللہ، صرف اللہ کے ڈر سے نظر نیچے کر لیے تو، اللہ کے ڈر سے نظر نیچے کر لیے تو۔ ہم نے سنا ہے ہمارے اساتذہ سے
کہ جسے آنکھوں میں کنٹرول نہیں ہے اسے پوری دنیا کے نیک لوگ مل کر بھی بدل نہیں سکتے، سدھار نہیں سکتے، اور جن کی آنکھوں میں کنٹرول ہے یعنی غلط کاموں میں اپنے آنکھوں کو ڈالنے سے بچا رہی، پوری دنیا کے شیطانہ مل کو اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا نامش پڑ گا مشکی۔ مشک، کبھی بھی ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی تو ان سے پوچھنے لگے تمہارے جسم سے خوشبو کئی کو، ہمیشہ خوشبو، حالانکہ تمہیں عطر لگاتے نہیں پھر بھی خوشبو کیسا؟ کہتے تھے کہ میں روزانہ سبق کے لیے آتا تھا گلی سے، جس گلی سے گزرتا تھا اس گلی سے ایک عورت مجھے روزانہ دیکھتی تھی، تو عورت میرے اوپر فدا ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح میں راستے سے آ رہا تھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے گھر میں تھوڑا، ہمارا ابا بہت بیماری، بہت سیریس ہی، ان کو کلمہ پڑھانا ہے، ان کو توبہ کرانا ہے، کون بھی نہیں من جاتا نہیں، تھوڑا گھر میں اندر آؤ۔ تو میں اندر آ کیا کرو؟ کلمہ پڑھو، توبہ کرو ہمارا ابا کو۔ تو عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بھولے بھالے تھے، اللہ والے تھے، اس کی باتوں میں آگے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر ڈالی۔ دروازہ بند کر کو کہنے لگی عبداللہ میں بولی سو جھوٹ، میں تمہارے پر فدا ہو گئی ہوں، بس کیا بھی نہیں، میری ضرورت پوری کر ڈالو میں تم نہ چھوڑا دوں، ورنہ میں اپنے کپڑے پھاڑ لے کو چیخ مار ڈالتی، پوری گلی والے جمع ہوتی، تمہاری عزت چلی جاتی، تمہیں علم سے بھی رک جاتی۔ تو عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے بولتی نہیں، جہاں دنیا کے دروازے بند ہو جاتی وہاں اللہ کے دروازے شروع ہو جاتی، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ عورت سے کہنے لگے ٹھیک ہے، اب تو بول رہی ہے ضرورت پوری کرنا کو، تھوڑا میں فریش ہو کے آ جاتا ہوں، حمام کہاں ہے؟ کہنے لگے خوش عورت میں تیار ہو گیا عبداللہ مشکی، یہ تھا حمام، جاؤ اندر۔ گئے دیکھے تو استنجا خانے میں پاخانہ سب بھی تھا، پورا اٹھا کے اوپر سے نیچے تک کپڑے لگا لے، پاخانہ لگا لگ باہر آئے تو عورت کو ایک دم گھناٹ آ گیا، قریب ہے نکو چلے باہر جاؤ، ہٹو یہاں سے، نکلو پہلے سے، ایسے پاگل کانگی نکلو، تمہیں گھر کھلی سے ڈھکو۔ روتے روتے گھر گئے، کپڑے بدلا لیے، جلدی نہا لیے، کپڑے بدلا لے، سیدھا کلاس میں بیٹھ گئے تو خوشبو کلاس میں۔ استاد سبق پڑھاتے پوچھنے لگے بھائی کون بھائی اتنی اچھی خوشبو لگا کر آیا ہے؟ سب کہنے لگے حضرت عبداللہ کے جسم سے آ رہی ہے۔ عبداللہ خوشبو لگئی؟ نہیں حضرت میں تو خوشبو لگایا نہیں، میں تو نہا لے کر آیا ہوں، پھر تمہارے جسم سے اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ کہنے لگے حضرت میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ حضرت کہنے لگے اس قربانی کی برکت سے اللہ تمہارے جسم میں کیا کر ڈالے؟ خوشبو پیدا کر ڈالے، اب یہ موت تک جاتی نہیں تم۔ رات میں سو گئے، کیا یوسف علیہ السلام خواب میں، یوسف علیہ السلام خواب میں، یوسف علیہ السلام کہنے لگے عبداللہ منجھے تو اللہ بچایا، تھوڑی دیر کے لیے میرا بھی دل مچلنے لگا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ بچایا، تمہیں تو ایک سیکنڈ کے واسطے بھی گناہ میں دیر کرے نا، کیا ہو گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں نا، فوراً کے اندر پاخانہ لگا لے باہر آ گئے، میرے سے افضل تمہیں۔ یوسف علیہ السلام تعریف کرے خواب میں، آپ کو مطلب کیا نبی سے افضل نہیں، وہ ایک عمل میں، تو یوسف علیہ السلام آ کو ان کی تعریف کرے۔ دیکھو نظروں کی حفاظت، اللہ والے کیسے تھے ہمارے اللہ والے کبھی بھی نظریں نہیں اٹھاتی، نہیں اٹھاتے، ہرگز نہیں اٹھاتے۔ عورتیں بھی بعض عورتیں ایسی ہیں اللہ کی بندیاں، اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرمائے کہ زندگی میں کوئی غیر محرم ان کو دیکھا نہیں رہتا۔ اس لیے کہ حدیث ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی بد دعا ہے عورت کو دیکھنے والے پر بھی اور جس عورت کو دیکھتا ہے اس عورت پر بھی، دونوں پر بھی اللہ کی بد دعا۔ کون تو بھی عورت کو دیکھا اس پر اللہ کی بد دعا، جس عورت کو دیکھا انہیں بے پردہ باہر پھر رہی ہے اسے بھی اللہ کی بد دعا۔ اب جسے اللہ کی بد دعا لگی اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں بولتا ہوں عذاب زمین پھٹ جانا، آسمان گر جانا، پانی آنکھ کو مار لے چل جانا،
یہ سب عذاب ہیں، یہ بھی عذاب ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب کیا کہتے ہو؟ کھانا ہوتے ہوئے کھا سکتے ہیں، رات آئی بستر ہے، تکیا ہے، سب ہے، نیند نہیں، پانی ہے پی سکتے ہیں، صحت نہیں ہے، ٹینشن مصیبت پریشان ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا اللہ اس کی زندگی کو جکڑ ڈالتا ہے، جیسا چائنا میں دال کو کھینچے تو کیسا یہ ہو جاتا ہے، ویسا کر ڈالتے ہیں اللہ زندگی کو، دیکھتے نہیں، ٹینشن آدمی، صبح میں اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ٹینشن ہی ٹینشن، نیند نہ نہیں بستر پاس، قسم خدا کی میں قسم کہہ لے تو جھوٹا نہیں ہوتا، نوجوان 8 بجے سو کو 9 بجے سو کو کتنے سال ہو گئی، اکثر نوجوان مرد عورتیں، بوڑھے لوگوں تو چھوڑ ڈالو، نیند ہی آرام ہوگی ان کو، نوجوان بچے جن کو خوب نیند آتی ہے انہوں بھی مشکل سے کبھی کبھی تھک گئے تو 10 کے اندر سو جاتے، کس کے اندر؟ 10 کے اندر، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جلد سونا، سب سے بڑی سنت۔ ہمارے پیر صاحب کہتے تھے کہ جسے راتوں میں جگنے کی عادت ہے انہیں انتظار کرے ہارٹ اٹیک کا، تو بہت زیادہ راتوں میں جگتا ہے اللہ کی شان اسے اللہ ہارٹ اٹیک دیتی ہے، کہ تو اس کے باڈی کا نظام برابر نہیں ہے، اللہ رات بنی سوچ کے ایک ملکہ سونے کے واسطے، کیا بنی سونے کے واسطے، اب ہمیں اسے لائٹ آن ڈال لے کو، موبائل آن کر لے کو، آنکھیں کے سامنے موبائل آن رکھ لے کو، باڈی کے پاس موبائل رکھ لے کو، جسم کے پاس موبائل رکھ لے کو، راتا میں سوئے تو کیا ہونا سو اس کا نیٹ ورک ہے، اس کا کنیکشن، سرانگ کے پاس موبائل رکھ لے سو، سر کا درد نہیں آتی کیا آتا، دل کے پاس موبائل، جسم کے پاس موبائل، راتا پورا رات بھر موبائل وہاں اس میں لگ رات بھر موبائل آنکھیں کے سامنے، ایسا کیا ہونا سو جسم کی حالت ہے۔ تو یہ سب بد نظری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی بد دعا ہے، جسے دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی بد دعا، انہیں ہی کو نہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، انہیں دیکھ رہا ہے کو نہ انہیں بھی ہے، دو بھی ہے، انہیں دیکھتا ہے کو انہیں ہی کو انہیں دیکھا، اس لیے دونوں پر بھی کیا ہے اللہ کی بد دعا ہے۔ ہاں اس کی نیت ہی نہیں تھی، اچانک ہی انہیں ہونا کو گرلے کھڑے آتے ہو، تو اس میں غلطی اللہ جانتا، دلوں کو اللہ جانتا۔ تو دیکھو سب سے زیادہ آدمی کو ڈپریشن، ٹینشن یہ سب کہیں گے تو نظروں کی حفاظت نہیں ہے، یہ کنٹرول کر لیا بس، نظر کی حفاظت، باقی سب کنٹرول میں آ جاتا، دل، ہاتھاں، پاواں، جسم سب بھی، ہر چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کہاں سے دیکھو، آنکھیں سے دیکھو، ہر چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اندیک جا پوچھو کیا بھی خواہش تیری کو، کچھ ایک بات بولتا ہوں کیا، مجھے آنکھیں آگے بس، دوسرا کا تو پوچھتا ہوں نہیں، لیکن جسے اللہ آنکھیں دیا اسے جا پوچھو کیا کیا بہتر خواہش ہے، لیسٹ لکھ ڈالتا ہوں، سر مارا ہے، تو اللہ نے کہا اپنے قریب جگہ دے تم، کسے؟ آنکھوں کی، مولانا نماز میں دل لگ رہا اس نے کہیں لگتا ہے، کہاں کی لگا ہے، مولانا کیا کام کرے تو بھی کام میں دل لگ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کیا ہے مولانا، کیا تو بھی گناہ ہو رہا ہے، کہ جی ہو رہا ہے مولانا، توبہ کرو، وہ ایک چھوڑنے، سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے، وہ ایک چھوڑنے نہیں ہو رہا، وہ ایک چھوڑنے بولنا، میرے ہاتھ سے ہو رہا نہیں، میں مر جا تو ہونا تو چھوڑتا نہیں، کہیں چھوڑتے نہیں، انہیں مرگی تو چھوڑتے نہیں ہیں، مرگی بھائی جسے چاہتے تھے انہیں مرگی بھائی خبر میں جا کے سوا تو اس کے ساتھ ہے ہمت ہے، تو گئی تیرا کام تو دیکھ لے گا، تو چھوڑ ڈالے کہ نہیں مرنے کے بعد، جھوٹ بولتے ہیں چھوڑنے نہیں ہوتا، سب مارا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی آنکھ، تو ان آنکھوں سے صرف صحیح دیکھنا، غلط نہیں دیکھنا، صرف کیا کرنا، صحیح دیکھنا، غلط نہیں دیکھنا۔ تو آج کل تو بہت مشکل ہے آنکھوں کی حفاظت، آج کل تو بہت مشکل ہے آنکھوں کی حفاظت، کیونکہ تو حدیث آ گئی کہ عورتوں کو دیکھے تو اللہ کی بد دعا، اور عورت شیطان کی تیروں میں سے سب سے زہریلی تیر کون نا، عورت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی مگر کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، بغیر کپڑوں کے دکھیں گی، کپڑے پہن کر بھی اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ سب مارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عورت چلے گی تو اس کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی اوپر سے چوٹیاں ایسا بنتی نہیں، بڑے بڑے چونڈے جیسا، مخنے میں کانٹے میں ایسے بڑے بڑے کانٹے ڈال کو اونٹ کے کوہان، اونٹ کو کوہان آتے نہیں پیٹ کے اوپر ویسا بالا ایسا کھڑا کر۔ تو جب ہم یہ حدیث پڑھتے تھے تو ہم نہ تعجب ہوتا تھا، 2013 2014 تک کی بات تک ابھی ہم نہ معلوم بھی نہیں تھا، ہمیں تک ابھی سمجھ میں بھی آتا نہیں تھا، لیکن آج صرف 5-6 سال میں ہمیں دیکھ لیے کہ کیسے کیسے کپڑے آ گئے، کپڑے پہننے کے باوجود بھی کپڑے نہیں، سب میں آ رہا ہے، بڑی کپڑے، پتلے کپڑے، ٹائٹ کپڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مائل کرنے والے خود ان کے کپڑے ایسے رہتی، ان کا جسم ایسا رہتا ہے کہ خود بخود مرد ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ آج بول رہی ہیں عورتیں ہمنا بھی نکلنے کا حق ہے، تمہارا حق ہے، نظریں نیچے رکھو، سب مارا بولو، اللہ زبان دیا نا، بولو۔ چند دن پہلے ہر جگہ ہمارے پڑوس ملک میں بھی، ہر جگہ دنیا میں بہت ساری جگہ ایک یہ چلا تھا مہم، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ کئی کا جسم کون دیا؟ اللہ دیا جسم، تمہارا جسم ہے، تمہارا جسم تمہیں بنا لیا، تمہیں مرضی کرو دیں گے، اللہ دیا سو جسم ہے میری مرضی کا۔ تو اس لیے دنیا بھائی بولنے والے اللہ کو بول ڈالے برا بلا، بولنے والے نعوذ باللہ نبی کو برا بلا بول ڈالے، بولنے والے صحابہ کو برا بول ڈالے، دنیا میں صرف ہوتا رہتا، اللہ دیکھتا رہتا، بس ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ پکڑ لیتا ہے ورنہ اکثر پکڑتا نہیں، اللہ پکڑنے کی جگہ کہاں؟ بھائی رام سمندر میں کوئی غلطی کرے بھائی کیا تو اللہ پکڑے تو صرف رام سمندر والے معلوم ہوتا ہے، آنکھیں سامنے دیکھے رہتے ہیں پکڑے اللہ، انور والے معلوم ہوتا ہے، آزو بازو کھیڑا والے معلوم ہوتا ہے۔ میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کو قیامت تک کے پورے مرتبہ پورے بیکاں کھڑے رہتے، وہاں عذاب اصل ہے، وہاں بے عزتی اصل، وہاں کی عزت اصل، سب مارا ہے۔ اس لیے یہاں کبھی کبھی ہمارے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، اللہ دیکھ رہا تھا، چھوٹے بچے شیب ابی طالب میں بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، کفار مکہ بچوں کو دیکھ دیکھ کو ہنس رہے تھے، اللہ دیکھ لے کچھ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہید کر دیا گیا، اللہ دیکھ لے کچھ تھا۔ حضرت عثمان بوڑھاپے میں مار ڈالے، اللہ دیکھ لے کچھ تھا۔ حضرت عمر کو پیٹ میں چاقو اتار ڈالے، اللہ دیکھ لے کچھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر میں حملہ کریں، سیدھا سر کے اوپر سے حملہ، اللہ دیکھ لے کچھ تھا۔ صحابہ کو شہید کرے، اللہ دیکھ لے کچھ تھا۔ کیوں؟ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ہے، لیکن یہاں نہیں ہے بدلہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یہاں نہیں بھائی۔ بولنے والے بولو، میں آتی سوچ، میں پھرتی سوچ، میں چلتی سوچ، تو کون منجھے بولنے والا؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے واسطے ایسی زبان استعمال کرو، غلطی کریں ہی غلطی کو مان لینا، خاموش ہو جانا، غلطی پر جرأت اللہ کو غصہ دلاتا۔ شیطان بھی اور بولے میں کہیں کو سجدہ کرنا، میں کرتا نہیں، میں آگ سے بنے، آدم مٹی سے بنے، آگ افضل ہے مٹی سے، تو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ غلطی کر کو اوپر سے سینہ چوری، سینہ زوری بولتی نہیں، کہیں گے چوری کرا کرتا سوچ میں تو کیا رہا کر لیتا، تو غصہ تک نہیں ہمارا۔ تو غلطی ہے، میں غلطی کر رہی، چلو مان لیو، ہوگا قصہ ختم، ہمیں کرتے سوچ، ہماری مرضی، ہمیں کرتے سوچ، بولو بھئی، بہت سارا ہے بولنے والے، لیکن معلوم ہوتا کب؟ موت کے بعد۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ باریک باریک کپڑے نہیں پہننا، پتلے پتلے کپڑے نہیں پہننا، ٹائٹ ٹائٹ کپڑے نہیں پہننا، بلکہ موٹے کپڑے پہننا، ہاں ڈھیلے کپڑے پہننا، سب نعرہ ہے، ایک دم چوڑے کپڑے پہننا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالوں کے پر کوہان کی طرح، یہ بالوں کے پر یہ بالاں ایک دم کیا کرو نہ کو، اونٹ کے کوہان کی طرح کھڑا کرو نہ کو، گھمنڈ کے واسطے، غرور کے واسطے۔ یہ سب کام کرے تو مرد کی نظر تمہارے اوپر پڑتی ہے،
جب مرد کی نظر پڑی تو مرد پر بھی اللہ کی بد دعا، عورت پر بھی اللہ کی بد دعا۔ بھئی کون تو بھی خالی گلی میں بد دعا دیا رہا تو ڈر شروع ہو جاتا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بد دعا ہے ہمت برداشت کرنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے ایک سوال کریں گے، کوشچن کریں گے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا؟ پوچھیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ خود بھی کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد بھی عورت کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز۔ انہیں بھی دوسرے مرد والوں کو دیکھنا نہیں، دوسرے مرد والے اسے نہیں دیکھنا، یہ عورت کے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز۔ دو باتیں بتائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سامنے عرض کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بہترین ہے، سب سے بہترین جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو پسند بھی کرے، نبی کی بیٹی جواب دی۔ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا؟ انہیں کسی مرد کو دیکھنا نہیں، کوئی مرد اسے نہیں دیکھنا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری ماں کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہماری بیوی کو عزت دیے سو چلا ہمارے نبی کے ذریعے سلمانا ہے۔ ماں کا مقام بھی لیا سو کس کی وجہ سے؟ ہمارے نبی کی وجہ سے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بیوی بہترین ہمسفر، اسے دیکھ کر مسکرانے سے اللہ دیکھ کو مسکراتا ہے۔ بہن کا بیٹی کا حق ادا کرے، جنت میں نبی کے ساتھ ایسا بازو بازو، اتنا بڑا بڑا مقام لے کر دیے سو کون؟ ہمارے نبی۔ آج اسی نبی کے دین پر چلنے کے واسطے سوال اٹھ رہی ہے۔ آج عزتیں نہیں تھی عورتوں کی، زندہ دفناتے تھے مکے میں عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، پیدا ہوئی بچیوں کو مکے میں۔ ہمارے نبی آ کر روکے سے عورتوں کو وراثت میں حق نہیں ملتا تھا، ہمارے نبی آ کو وراثت میں حق دلا۔ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو کوئی شادی کرنے تیار نہیں تھا، ہمارے نبی آ کو حق دلا۔ کوئی عورت کو طلاق ہو جاتا، کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار، ہمارے نبی آ حق دلا۔ باپ مر جاتا تو ماں سے شادی کر لیتے بیٹے، ہمارے نبی آ کو حرام بولے سو۔ تو یہ سب عزتیں کون لے کو دیے سو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت میں جتنی عزت اللہ عورت کو دیا ہے اتنی عزت کسی بھی مذہب میں کوئی نہیں دی۔ پیدا ہوتے ہی باپ کے اوپر ذمہ داری کھلانے کی سب نہ رہے، تھوڑی بڑی ہوئی بھائی کے اوپر، شادی ہو گئی شوہر کے اوپر، بچے والی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی بچوں پر، تو زندگی بھر اللہ کام والی کی سکانی عزت کے ساتھ رکھا اسے، اس کے کام والے بنا کے چھوڑا، مرد بنے بنایا کہ نہیں؟ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، کیا ہے بس اس کا کام انہیں کر لے جاتے رہنا سوتا۔ ہمارے کام سے ہمیں ہٹ گئے تو اچھا مصیبتیں پڑتی، ہمارا کام ہم برابر کر لیتے رہے تو کیا بھی مصیبتیں نہیں ہوتی۔ تو دیکھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا؟ انہیں کسی مرد کو دیکھناش نہیں، کوئی مرد عورت کو دیکھناش نہیں۔ ہمارا نبی بول رہا ہے قیامت کے قریب بہت زیادہ ہو جاتا زنا، بہت زیادہ ہو جاتی بدکاری، بہت زیادہ ہو جاتی بد نظری، لیکن بچنے والے بچ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ دروازوں کے بیچ میں سے نکال کو دکھایا، 7 دروازے بند کہتے، 7 دروازے بند، 7 دروازے کے اندر زلیخا کے ہاتھ میں چابی کہیں کی پھینک ڈالی ہے بیچاری، سب مانا ہے، اکیلے کھڑے زلیخا اندر، بادشاہ کی بیوی کتنی خوبصورت رہتی ہے، ایسی ویسی رہتی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے خوبصورت، اور بچپن سے ساتھ میں تھے، سو کتنے اوصاف تھے زلیخا کے اندر۔ تو کہہ رہے یوسف میری خواہش پوری کرو، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے اچھا رکھا ہے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیرا جو شوہر ہے نا
انہیں مجھے بچپن سے پالے ہیں، میں اس کے حق میں دھوکہ نہیں دیتا، مجھے چھوڑ دو۔ یہ بول کر بھاگنا شروع کرے، بند دروازے بھی کھلنا شروع ہو گئے، بند دروازے، کیلیاں ڈال کو تھے اسے، اور وہ بھی ایسے دروازے نہیں، ہمارے رام سندر کے پگنور کے دروازے نہیں، پہلے زمانے کے محلاں کے بنگلیاں کے دروازے دیکھتی نہیں ہمیں، کب تو پرانے حویلیاں کو محلاں کو گئی بنگلیاں دیکھتی نہیں ہمیں، کتنے موٹے رہتے دروازے، یا اللہ کتنے گھٹے۔ یوسف علیہ السلام بھاگ لے جا رہی، دروازے کھل لے جا رہی، 7 دروازے کھلتے گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی گناہ کا ٹائم آ گیا وہاں سے بھاگو، کھڑے ہونا کو نہیں۔ یوسف علیہ السلام بھاگے سو میں کھڑ کو دکھاتا ہوں، میں کھڑ کو ہمت کر کو دکھا نہیں، گناہ کی جگہ سے پہلے کیا کرنا، بھاگنا، تبھی بچ سکتے سے، ہمت سے کھڑے آنا نہیں۔ تو کوشش کرے تو مدد کس کی آتی ہے؟ اللہ کی آتی ہے۔ عبداللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرے، مدد ہے کہ نہیں؟ اچانک سوچنا، اندر جانا، پاخانہ لگانا، یہ سب کہاں سے آیا؟ خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں، سب نہ رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو گناہ چھوڑنے کی، سب نہ رہا ہے، کوشش کرو، ایک دم چھوڑنے میں نہیں ہوتا بھائی، تقوی میں جاتی بلّہ کے چلے آپ بیان سن ڈالے تو عاجز بدلنے نا، سب نہ رہا ہے، 1-2 دن ہی بدلتا سو، پھر تیسرے دن دوست ہم لا لیتے پھر معاملہ آتا، ایسا نہیں رتتی کر کو چھوڑ لگا جانا۔ شیطان دل میں ڈالتا کہتے کلید نہ رہے، توبہ کرے، ہاں کرتا نہیں کو پھر آج کر ڈالے، کیا بول لیتے اللہ۔ کتنے بار دیکھو ہمیں ایک ہی گناہ بار بار کرے، مثال کے طور پر نور بھائی کو میں کچھ تکلیف پہنچا، معاف کر لے نور بھائی کا، پھر دوسرے دن تکلیف دیا، بھائی معاف کر لے، وہ غلطی کرتا ہوں، پھر تیسرے دن وہ غلطی کرتا ہوں، معاف کر۔ یہ کیا مذاق بنا لی گئی تمہیں، کرے سو غلطی کر رہی پھر معافی مانگی، روز نکل گئے سے غصہ آ جاتا کہ نہیں؟ شیطان یہ ڈالتا دل میں، کرے سو غلطی کر رہا ہے، کیا بول لیتی اللہ، کتنے بار توبہ کرے نا، مسجد میں بیٹھ کر رو کہ اللہ آپ سے کرتا نہیں کو، پھر جا کر ڈالے، ایو بیکار کرنا کو، اللہ کو غصہ آ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قرآن کی آیت پڑھ کر، قل حضور آپ کہیے، یا عبادی میرے بندوں کو، کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام کرے نہیں، زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام کرے نہیں، ان کو کیا بول رہا اللہ؟ میرے بندے، کیا بول رہا اللہ؟ زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام کرے نہیں، میرے بندے ہونا، ان کو بولو حضور تمہیں بولو، حضور تمہیں بولو میرے ان بندوں کو جو پوری زندگی اپنے جانوں پر ظلم کیے، اپنے جانوں پر ظلم کا تو مطلب کیا؟ گناہ کریں، ان سے بولو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بیزار ہو جاؤ، گناہ کر کر کو تھکے ہندو یہاں آ جاؤ کنا، ابھی انہیں تھکیا نہیں ہے، معاف کرنے والا ابھی بھی تھکیا نہیں ہے، یہاں آ جاؤ کنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک مانو یا نہ مانو تمہارا اللہ پورے معاف کرتا ہے۔ جمیعا کا معنی کیا کہتا ہو؟ سب، سب، یہ وہ نہیں، کیا سب معاف کرنا ہوتا ہے تمہارا اللہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام نہیں کریا ہے، اللہ اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہی۔ تو گناہ کر کر توبہ کرتے رہے، پھر گناہ ہو رہا ہے، پھر توبہ کرتے رہے، پھر گناہ ہو رہا ہے، پھر توبہ کرتے رہے۔ میں حدیث یاد آ گئی، دیکھو ایک بندے کو پکڑ لگاتی تھا، اللہ انہیں بار بار گناہ کرتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، اللہ بولتے کہ اسے جنت میں ڈالنا، بار بار گناہ کرتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، اللہ بولتے کہ کیا کرو اسے جنت میں ڈال دو۔ کئی کو تو اسے یہ تو بھی معلوم تھا کہ غلطی کرو تو اللہ پکڑتی رہے، کہ وہ کیا کرتا تھا، انہیں معافی مانگ لیتا تھا، اسے کیا کرو جنت۔ نیکیاں لکھنے والے فرشتے بلّہ کے، گناہ لکھنے والا فرشتہ اکیلا تھا، انہوں رجسٹر لے لے کھڑے رہتی، وہاں جمعہ کی 1 نماز، فجر کی 4 نمازاں، ظہر کی 8 نمازاں،
कब तो भी एक नेकी के काम रजिस्टर में बल्ला बल्ला के नहीं रजिस्टर में बल्ला के लेकिन नेकी के काम रहते थी गुनाह की बुक बल्ला की है बड़ी मोटी लेकिन बुक एक ही है नेकियों के बुक का बल्ला के फरिश्ते बल्ला की अल्लाह बोल देते हैं वो इन्हों बल्ला की जन्नत काम पे चला इसे जन्नत हो गया ये अल्लाह की रहमत है इसलिए कुरान शुरू करें हमें तो क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करो उस अल्लाह के नाम से जो अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले कोई सी भी किताब शुरू करो भाई तुम्हें सर में आ रहा है उनकी इज्जत उनकी ताज़ीम उन्होंने कैसे उन्होंने क्या बड़े ख़तरनाक ऐसा वैसा क्या कह दो ऐसा लेकिन कुरान शुरू हो रहा है शुरू करा रहा अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान बेहद निहायत रहम वाला है निहायत रहम वाला है। तो इसलिए शैतान दिल में डालता क्या करे उस गुनाह करता है तौबा करता है शर्म आती करे छोड़ डाल कितने बार को तौबा करेंगा नहीं 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 मौत तक भी करते रहना क्या गुनाह होने दे फिर भी आ जाओ अल्लाह के पास या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा कितनी जगह अल्लाह की आयत है सुभान अल्लाह नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम या अय्युहल इंसान ऐ इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम इतने करीम रब को छोड़ा को कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो कितनी मोहब्बत है वे अल्लाह के अपने बंदों से इस अल्फाज नहीं इसलिए फौरन सुधरने की कोशिश करे गुमराह हो जाती रहती स्टेप स्टेप डाल लग जाओ अल्लाह को बड़ा पसंद समझा हराम काम फौरन छोड़ना छोटे मोटे गुनाह रहती ना रहती छोड़ लग जाते रहना इंसान होने के नाते हो गए फिर भी आओ कर डाले फिर भी आओ है अल्लाह की ज़ात से मजाक है वो गुनाह करते गए तौबा करते गए अल्लाह की ज़ात से मजाक ही है लेकिन क्या करी मजबूरी है हमें अब अल्लाह के अलावा दूसरा हमारा कोई चारा नहीं है कोई है। अल्लाह खुद फरमाता फ़अम्मल यतीम फ़अम्मस्साइल फ़ला तनहर जब कोई भीख मांगने वाला जब कोई सवाली तुम्हारे पास आया तो उसे झिनकाओ न है तो दियो नहीं है तो मोहब्बत से जो भी बोलना ए जा रहे हैं ऐसे अब देखो आ जाते दुकान के पास व्यापार निकल निकल यहाँ से अल्लाह फरमाता है ऐसा झिनकाओ न को क्योंकि तो तुम्हारा अल्लाह खादिर है उसे तुम्हारी जगह तुम ना उनकी जगह आप खड़ा कर सकता था। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है जब कोई गरीब तुम्हारे पास आको भीख मांगा तो उसे भगाओ न को है तो देखो भेजो नहीं है तो मोहब्बत से बोल डालो। कौन बोल रहा सो अब हमें अल्लाह के पास आ रही उसके घर में भीख मांगने तो भगाता उन्हें खुद बोल रहा भगाओ न को भाई भगाता है नहीं भगाता। इसलिए ये भी अल्लाह समझा अपने बंदों को देखो मैं खुद बोलता हूँ मांगने वाला है तो उनको भगाओ न को तुम्हें मेरे पास मांगने है तो मैं कहीं भगा तुम बोलो सोचो रही थी अल्लाह क्या कर रहा था हमने क्लू देता है हमें फिर भी सोचते अल्लाह है भी बस इंशाअल्लाह अल्लाह इससे तौबा करते रहो नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहो। तो हज़रत सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब जनाजा निकला तो वो जनाजा छुपा हुआ था रात में निकला सो जनाजा लोग भी नहीं थे सुनना रहा है इतना ज़बरदस्त पर्दा करे। एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा फ़ातिमा महीने का चांद देखती तुम्हें कहने लगी अब्बा हुजूर नहीं देखती मैं क्यों इसलिए कि महीने का चांद जब आता ना पहला चांद पूरे मरतबा नहीं देखती उसे अब मैं भी देखी तो मेरी नज़र उनकी नज़र मिल जाती ना इसलिए मैं देखती सुभान अल्लाह क्या पर्दा देखो छोटे से घर में पूरी ज़िंदगी गुजार कर चले गए। कल मैदान हशर में पूरे अंबिया खड़े रहते थे पूरे सहाबा खड़े रहते थे पूरे लोग खड़े रहते थे अचानक ऐलान होता कहता या माशरल अंबिया वस्सहाबा वल औलिया वन्नास यग़ुज़्ज़ून मिन अबसारिहिम ऐ अंबिया की जमात सहाबा की जमात लोगों नजरें नीचे रखो फातिमा गुजरने वाली है जन्नत को
गुजरने वाली हैं, वहाँ हम भी नज़रें नीचे रखते हैं तो सब भी ऐसा हज़रत फ़ातिमा गुजरते थे मैदान हशर में, इसीलिए अल्लाह उनको जन्नत की औरतों की सरदार बना लेगा। क्या है दुनिया की लज्जत, बोलो? लज्जत के वास्ते गुनाह करती, लज्जत ख़त्म हो जाती, गुनाह बाकी रह जाता। ख्वाहिश के वास्ते भी गुनाह, अब ख्वाहिश 24 घंटे रहती है। हती क्या भाई, आज तक कोई इंसान ऐसे देखे जिसे 24 घंटे ख्वाहिश, थोड़ी देरी छती से ख्वाहिश गई मुसीबत। इसलिए ख्वाहिश के वास्ते गुनाह करे सब। तो अल्लाह के वास्ते ख्वाहिश हम छोड़ डालो। देखो अल्लाह क्या क्या देता कि खाली छोड़ को देखो, बस गुनाह छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। तो अल्लाह अपने करीब जगह दे देंगे। क्या अपने करीब ऐसे अल्लाह वालियाँ गुजरे हैं, ऐसे बुजुर्गान दिन गुजरे हैं। हमारे नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारे नबी पर लाखों करोड़ों अनगिनत मरतबा दरूद व सलाम नाजिल फरमाए। कब्र पर कितनी अच्छी तालीम देकर जारी रखो अपनी उम्मत को कि नज़रों की हिफाजत करो, तुमने अल्लाह के करीब घर मिलता होना कि न को, घर होना कि न को भाई। ऊटी में घर बल्ले बस करती हम, बस नहीं है गर्मी में वहाँ जाकर आराम से, नहीं मिसाल दे रहा हूँ मैं, बात ख़त्म करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ सर। ऊटी में घर बल्ले तो बस भारी नहीं तो कान तो भी बर्फ़ में दरिया के ऊपर आईना का घर है, सब ना रहा है, जंगला में चारों तरफ से खेती में, फिर भी मुसीबत ही चाह। दुनिया में कौन सी चीज़ खूबसूरत है बोलो? एक बार बुला लगे भाई तुम नाकान तो फिरने है, मिसाल के तौर पर हमारा तलकोना है, बुला लगे तुम ना एक बार, शुरू में बहुत खुशी थी, बस आया। दूसरी बार थोड़ा कम हुआ था, मज़ा हुआ था कि नहीं? तीसरी बार मजबूर होकर, चौथी बार है क्या रहे वहाँ, बार बार तलकोना खबरस्तान चल रहा, दूसरी आ जाएंगे, कब देखो शुरू करता हूँ था तलकोना। पहली बार कैसा नाचा था मैं, क्या कहाँ भी बुला लग जाओ तुम्हें, चार मीनार बुला लग जाओ, ताजमहल बुला लग जाओ, कहाँ भी बुला लग जाओ, कहीं का तो उसकी खूबसूरती टिकी है, बढ़ रही है। जन्नत में वैसा नहीं। तुम्हें नूर भाई को यूँ देखो, यूँ पलट को यूँ देखो तो नूर भाई अभी डबल गोरे हो गए थे, अभी दिल मार लेता नूर भाई देखो, फिर यूँ देख डाल, फिर यूँ देखे तो नूर भाई अभी डबल गोरे हो गए थे। वहाँ टिकती नहीं है, खूबसूरती जाती रहती है, ठीक है? तो अल्लाह का नूर है सा। तो जन्नत में अल्लाह के करीब घर भाई, खाली ऊटी में घर बल्ले तो मज़ा समझ जाती है आदमी, दरिया के पास घर बल्ले तो मज़ा समझ जाती है, ना कहाँ घर बल्ले मज़ा समझ जाती है। पानी बाहर आया तो मालूम होता मज़ा की सज़ा की हो, जंगली जानवर आ गए तो मालूम होता जंगल में घर बन लेना मज़ा की सज़ा की हो, बर्फ़ ऊपर आ गई तो मालूम होता मज़ा की सज़ा की हो। फिर भी आदमी कितना खुश हो जाता, नहीं मेरा घर यहाँ खाली 5 साल में एक बार, 6 साल में एक बार जाकर था उसका तो फिरने, वो फ़ोटोज़ ले ले को, वो ले शेयर कर ले को, स्टेटस हमें रख ले को, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं ऐसा फिरने गया, मैं वैसा फिरने गया, बोल लेता। अल्लाह के करीब घर मिल रहा है भाई जन्नत में, क्या शान, सुभान अल्लाह। किसी न को कौन बोलता बेवकूफ़ न को बोलो, अभी देखे नहीं, इसीलिए अल्लाह छपा को रखी, पूरा दिखाई नहीं, अल्लाह पूरा छपा के रखी, ठीक है? तो बिन देखे हमें ईमान लाई, अल्लाह हमना तौफीक दिया मुसलमान, अल्लाह सबके हक़ में हिदायत है तो हिदायत दे दे। लेकिन हमें कितने खुश नसीबा, बिन देखे अल्लाह को माने, नबी को माने, रोज़े रख रही, नमाज़ा पढ़ रही, गुनाह छोड़ रही, गलत कामा हो तो आकर रो रही, कितने बड़े बड़े कामा कर रही ना भाई हमें, हाँ? तो अल्लाह कहीं को हटालता बोलो हम ना बोलो, लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात पर 100% ईमान, गलत कामों को छोड़ना किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। माँ बाप के लिए छोड़ा तो, माँ बाप मैं जहर पी जाता हूँ तो ऐसा करा, तो मैं मर जाती हूँ तो ऐसा करा, तो डर को छोड़ा था कि नहीं? डर को छोड़ा था कि नहीं भाई? माँ बाप के वास्ते ऐसा अल्लाह के वास्ते छोड़ी डालो, देखो मज़ा नहीं है, क्या भारी है। इसलिए ये बात आई, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस बोलने का मतलब ये है कि औरतें भी अपनी आँखों की हिफाजत करें, मर्द भी अपने आँखों की हिफाजत करें, इसलिए कि आँखों की हिफाजत करने की वजह से अल्लाह के करीब घर में जगह मिल रहा, अल्लाह के करीब घर मिल रहा और अर्श का साया मिल रहा।
اس لیے جتنی مرتبہ ہماری بد نظری ہو گئی ہے توبہ کر لینا اللہ سے. کیا کر لینا؟ توبہ. پورا پاک ہوا تو بھی. آدمیاں کی عادت غلط کام کرنے کے بعد بھی پرانے غلطیاں بتانے دینے کی. اللہ کی عادت ویسی نہیں. غلط کام ایک بار معاف کر دو تو اللہ پھر اس کے بارے میں بات کرتا نہیں. اللہ تم نے ایک بار معاف کر دیا کہ نا اس کے بارے میں پھر ٹاپک اس لیے ختم ہو. تو نہ ایف آئی آر لکھتی نہیں پولیس اسٹیشن میں. تمہیں بیل سے باہر آ گیا, تمہارا جو کیس ہے وہ کلوز ہوگا, پھر بھی ریکارڈ کہاں رہتا ہے اسٹیشن میں سے. ہاں ویسا نہیں, تمہیں ایک بار آ کو ہاں رو ڈالے, انکھیاں نکال کو, انکھیاں میں سے پانی نکال کو رو ڈالے, سب مارا ہے. فائل ہضم فرشتے لکھے رہتے, سو فرشتے ڈھولتے رہتی. کہاں چلا کر رہی ہے میں لکھے نا. جس زمین پر بیٹھ کو گناہ کر رہی تھی وہ زمین پریشان, ہمیں یاد رکھ لیتے نا. اللہ کو بولنا کہاں چلے گا, یہ ہمیں یاد ہی نہیں کیا کہہ رہا تھا نا. فرشتے بھائی جن کو اللہ رکھا خود کام کو لکھو, ان کو بلا آتا کہتا اللہ. ہاتھا پاواں سب بھول جاتی کہتے, کیا کہ بولنا تھا نا ہمیں اللہ کو. ہوتا کہ نہیں بھائی, دنیا میں جب کتنی چیزیں دکھتی نہیں. ڈیلیٹ, کلیئر اور ڈیلیٹ, سب کا سب کہاں چلے جاتا ہے. فولڈر ہی دکھتا نہیں, ڈیلیٹ کر ڈالا نہیں ماڑا اندر آتا ہے جا چیک کرنا ہوتا سب نا. پورا ڈیلیٹ ہوگا کہ نہیں بھائی, ایک بٹن دباتے ہی چلے گا کہ نہیں, پورا صاف ہوگا کہ نہیں. تو اللہ کی طرف سے ایک ڈیلیٹ بٹن, چار گواہ سب بھول گئے. صرف کیا کرنے سے اللہ کو اور ایک بار کرتا نہیں اللہ, اور ایک بار کرتی نہیں اللہ, میں جب معاف کر ڈالا اللہ تب بولنے سے سر مارا ہے. تو اس لیے جتنی مرتبہ ہو گیا ہے اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کرتی, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے قریب گھر دیتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا. دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا.